اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے اور شرک و کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس شخص کے لیے قرآن و سنت میں کیا ہدایات ہیں؟ شرک اور کفر سے توبہ کیے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا ہے، سمجھتے ہو؟ بعض لوگوں کو ترس آتا ہے، ہائے بیچارہ ہائے بیچارہ، تو آپ نے جہنم بنائی نہیں ہے، بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ مجرم وہ آپ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے اللہ کو ترس نہیں آتا، مجھے اور آپ کو ترس آئے گا، کیونکہ ہمارے پیسے لے کے تھوڑی بھاگا ہے وہ۔ ہمیں تو اس پہ غصہ آئے گا جو میرے پیسے لے کے بھاگا ہو۔ ہم چاہتے ہیں یہ جہنم میں بھی جائے، ہمیشہ بھی جلے۔ تو اس لیے آج کل جو دنیا ہے ترس کھاتی ہے کہ یار یہ بیچارہ اتنا نیک تھا تو کفر پہ مر گیا تو یہ جہنم میں کیوں جل رہا ہے؟ بھائی آپ کا تھوڑی وہ مجرم ہے، جس کا مجرم ہے اس کو ترس نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو تو اس میں امکان ہے معافی کا بھی، شفاعت کا بھی، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر بھی جہنم سے اللہ نکال دے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں برداشت ہوتا کہ بنایا میں نے، میرے ساتھ بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا، تو میرے وجود ہی کا انکار کر دیا، ڈارون پہ ایمان لے آئے کہ ہم خود بخود بنے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر ڈارون ہی بخشوائے گا تمہیں قیامت کے دن۔ سائنسدانوں سے ہی بول دینا، یہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود بنے ہو بھائی۔ تو ملحد اور ایتھیسٹ کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو، چاہے انسانوں کی کتنی خدمت کی ہو، اللہ اسے ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔